اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال اولو كنا كارهين صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، یہ 9واں پارہ ہے۔ قال الملأ اس کا نام ہے۔ اس میں 2 صورتیں آتی ہیں، سورہ اعراف کا بقیہ حصہ اور سورہ انفال۔ سورہ اعراف مکی صورت ہے، مضمون جاری ہے۔ کل جس مضمون پر بات ختم ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت وہی دعوت ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی تھی، حضرت ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کی تھی۔ ان کی قوموں کے درمیان نبیوں کا جو مجادلہ ہوا تھا اس کا تذکرہ آیا۔ آج کل ہی کی گفتگو کا تھوڑا سا حصہ اس پارے میں آ رہا ہے، اور وہ ہے شعیب علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے ملا جب کہتے ہیں تو وہ پولیٹیکل ایلیٹ ہیں، سیاسی لیڈران ہیں، تو انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو الٹیمیٹم دیا کہ آپ اپنی دعوت سے باز نہیں آ رہے ہیں تو ہم آپ کو 2 آپشن دیتے ہیں۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، ہم آپ کو شہر سے باہر نکال پھینکیں گے۔ دوسرے معنوں میں ہم آپ کی شہریت ختم کر دیں گے، اسٹیٹ لیس بنا دیں گے۔ پچھلے زمانے میں کچھ کروڈ میتھڈز تھے اور آج کے زمانے میں کچھ اور میتھڈز ہیں کہ شہر کے اندر رہتے ہوئے بھی شہریت ختم کر دی جا سکتی ہے۔ جاہلوں کا ہمیشہ سے یہی شیوا رہا ہے، اور وہ حق کے خلاف جب اناد اور دشمنی میں آتے ہیں تو شہریت پر ہاتھ ڈالتے ہیں۔ یا دوسرا آپشن یہ دیا اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تو تمہیں ہماری ملت میں لوٹ کر آنا ہوگا، گھر واپسی کرنی ہوگی۔ کیوں تمہاری تہذیب الگ ہو، کیوں تمہارے قوانین الگ ہوں، کیوں تمہارے لیے شادی بیاہ طلاق اور میراث میں ایک الگ قانون ہو، ہماری تہذیب میں لوٹ کر آؤ جہاں سے تم گئے تھے۔ یہ دونوں آپشن، یا تو شہریت ختم کر دیں گے یا ملت کی طرف، پرانی ملت کی طرف لوٹ کر آنا ہوگا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ پر ایک بہت بڑا بہتان ہوگا جو ہم باندھیں گے کہ ایک طرف ایک خدا کو مانیں، ایک طرف کئی خدا کو مانیں، ایک طرف آسمان کے خدا کو مانیں، ایک طرف زمین کی وندنا کریں، ایک طرف خالق کو مانیں، ایک طرف مخلوق کا احترام بھی کریں، ایسا گویا کہ وہ دیوی ہے، یہ خدا ہے۔ اور پھر کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں اور اسی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے، اور وہ سب سے بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ حضرات اگر ان آیات پر غور کرتے ہیں تو زمانہ بدلا ہوگا لیکن مزاج نہیں بدلا، میتھڈز نہیں بدلے، سوچنے کا انداز نہیں بدلا، حق کے خلاف باطل کا رویہ اور شیوا ہمیشہ سے یہی رہا ہے۔ تو ہمیں بھی انبیاء کا جو شیوا تھا، ان کا جو اسوہ تھا، ان کی جو ثابت قدمی تھی، ان کی جو باتیں تھیں، ان کی جو دعا تھی، خدا سے ان کا جو تعلق تھا، اسی کو پھر سے زندہ کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کے عروج و زوال کے سلسلے میں مختصر باتیں یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ قوموں کو چوکنا کرنے کے لیے، وارن کرنے کے لیے تنگی کے اندر مبتلا کرتا ہے، لیکن جب لوگ سبق نہیں لیتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی خوشحالی میں اضافہ کر دیتا ہے، ان کے لیے آسائشیں پیدا کر دیتا ہے، مال و دولت کی فراوانی کر دیتا ہے۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ مست مگن ہو کر گناہ سمیٹتے چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا ہے۔ اللہ نے پوچھا کیا اس بات سے وہ مطمئن ہو گئے ہیں کہ دن کے وقت جب وہ کھیل کود میں ہوں اس وقت ہمارا عذاب آئے، انہیں دبوچ لے؟ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی مطمئن ہو کر نہیں بیٹھ سکتا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن میں 30 جگہوں پر آیا ہے، اس میں 10 جگہوں میں تفصیل آیا ہے، 3 جگہوں پر زیادہ تفصیل سے بات کی گئی ہے، اور اس جگہ سب سے زیادہ تفصیلی واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس میں 2 مناظر ہیں اور بنی اسرائیل کی زندگی کا ایک تیسرا منظر بھی ہے۔ پہلا منظر شروع ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے اور حق کی دعوت پیش کی،
فرعون کو بہت ہی برا لگا. اس وجہ سے برا لگا کہ وہ ایک مائنارٹی کمیونٹی سے تھے، وہ ایک غلام قوم سے تعلق رکھتے تھے جسے فرعون نے سیکنڈ کلاس سٹیزن بنا دیا تھا. اس کا استکبار آسمان کو چھو رہا تھا. وہ یہ سوچ رہا تھا کہ کہیں حق ہمارے علاوہ مائنارٹیز کے پاس بھی ہو سکتا ہے جسے ہم نے دبا کر اور کچل کر رکھا ہو. حضرت موسیٰ جب حق کی دعوت لے کر آئے تو استکبار نے اسے حق کو قبول کرنے سے انکار کیا، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایسی قوم سے متعلق تھے جسے فرعون نے سیکنڈ کلاس سٹیزن بنا دیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 2 معجزے عطا فرمائے، بڑے معجزے، اور کچھ اور معجزے بھی عطا فرمائے. بڑے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے عصائے موسیٰ. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک لاٹھی رکھتے تھے اپنے ساتھ. مجھے ٹرکی جانے کا موقع ہوا، ٹاپ کاپی میوزیم ہے، اسے دیکھنے کا موقع ہوا. وہاں حیرت انگیز چیزیں، تاریخی چیزیں محفوظ رکھی گئی ہیں. بعض چیزوں کو دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کا لباس ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا کٹورا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال میں جو برتن تھے وہ بھی موجود ہیں وہاں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی ہے جو تقریباً 4.5 فیٹ اونچا ہے، تقریباً 1.5 انچ اس کا ڈائیمیٹر ہے، اور 4 فٹ کے قریب ایک ڈنڈی بھی نکلی ہوئی ہے. حصی معجزے انبیاء کو عطا کیے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حصی معجزہ نہیں دیا گیا بلکہ غیر حصی معجزہ دیا گیا. حصی معجزہ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک نبی ہے اس سے معجزہ صادر ہوتا ہے، اس کے بعد وہ لکڑی ہے، اس سے وہ معجزہ صادر نہیں کیا جا سکتا. قرآن ایک ایسا معجزہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی چیلنج تھا اور آج بھی چیلنج ہے. اس جیسا کلام، اس جیسا پیغام، اس جیسا علم کا معدن و مخزن اور رہنمائی کرنے والا پیغام نہیں لایا جا سکتا. تو 2 معجزے لے کر گئے. ایک عصائے موسیٰ، یعنی وہ عصا جب ڈالتے تو اس سے اژدہا نکلتا، اور جادوگروں کے ساتھ جب مقابلہ ہوا تو سانپ، جو ان کی رسیاں تھیں وہ سانپ نظر آتے تھے، ان سب کو وہ نگل گیا. دوسرا معجزہ تھا کہ آپ اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈال کر نکالتے تو وہ ید بیضاء، چمکتا ہوا ہاتھ تھا. یعنی ایک معنوں میں یہ پیغام تھا موسیٰ علیہ السلام کا کہ میری دعوت قبول کرو تو تمہاری سلطنت منور ہو جائے گی، اور میری دعوت کو رد کرو گے تو تمہاری سلطنت کے لیے آفت اور خطرہ ہے. فرعون مان کر نہیں دیا. اس نے کہا کہ لوگوں کو جمع کر کے اپنی پارلیمنٹ میں یہ جادو کے بل بوتے پر ہمیں اپنی سلطنت سے بے دخل کرنا چاہتا ہے. حضرات، کبھی تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ جادو سے کسی نے پاور کو گریب کیا ہو، کوئی اقتدار پر پہنچا ہو؟ کہیں تاریخ ایسی ملتی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جب اس سے جواب بن نہیں پڑا تو اس کے ملا نے، اس کے منسٹرز نے یہ مشورہ دیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ عید کے دن ایک بڑے اسٹیڈیم میں لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور موسیٰ یہ جو جادوگر ہے نعوذ باللہ اس کی جادوگری کا مقابلہ کرائیں گے. ہم اپنے ملک کے بڑے بڑے جادوگروں کو ایک جگہ جمع کریں گے. لہٰذا ڈھنڈورا پٹوایا گیا، اعلان کیا گیا، اور سارے ملک سے جو بڑے بڑے ماہر جادوگر ہوا کر سکتے تھے ان سب کو وہاں جمع کیا گیا. وہ جادوگر جب ایمان نہیں تھا تو ان کی دنائیت، ان کا ہلکا پن، ان کی پستی کہ فرعون سے وہ لجاجت کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آج ہم غلبہ پالیں موسیٰ اور ہارون پر تو ہمیں کیا ملے گا؟ انعام ملے گا ڈھیر سارا، اور ہمارے ہاں منصب بھی ملے گا. اس لالچ میں وہ میدان میں اترتے ہیں. حضرت موسیٰ بھی آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کون پہلے پھینکیں گے. تو جادوگر اپنی رسیاں، اپنی لاٹھیاں پھینکتے ہیں، جس سے لوگ جو جمع تھے اسٹیڈیم میں ان کی آنکھیں ششدر رہ جاتی ہیں. ان کی آنکھوں میں دھول جھونک دیا گیا، جادو کا اثر ہو گیا، اور دیکھ رہے تھے کہ سانپ ہیں جو سینکڑوں کی تعداد میں ادھر ادھر گھوم رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا لا تخف، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا عصا ماریے. آپ نے جب اپنی لاٹھی کو پھینکا تو اس سے اژدہا بنا اور اس نے غٹ غٹ سے سارے سانپوں کو، سارے رسیوں کو نگل گیا. لوگ دیکھتے دیکھتے ہکا بکا رہ گئے اور جادوگروں کو پتہ چل گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، اس لیے کہ وہ فن کے ماہر تھے. انہیں معلوم تھا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ صرف ایک ہاتھ کی صفائی ہے اور آنکھوں میں ہم دھول جھونکتے ہیں لوگوں کے، لیکن موسیٰ جو کچھ کر رہے ہیں وہ جادو نہیں ہے، وہ معجزہ ہے. فوراً وہ سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے. فرعون نے کہا میری اجازت کے بغیر تم کیسے ایمان لاتے ہو؟ یعنی ہمیشہ سے جباروں کا، متکبروں کا اور ڈکٹیٹرز کا یہ رویہ رہا کہ لوگ عقیدہ بھی ان کی اجازت کے بغیر بدل نہیں سکتے.
اس کے بعد کہا میں تم کو سخت ترین سزا دوں گا. سزا دی اس نے. ایمان آنے کے فوراً بعد ان کا کردار بدل گیا. کہاں وہ لجاجت کر رہے تھے مال و دولت کے لیے، کہاں وہ منصب اور جاہ کی طلب میں اپنا جادو دکھا رہے تھے، اور کہاں ایمان قبول کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر تم ہمیں قتل کرو گے تو ہم خدا کے پاس پہنچ جائیں گے. یہ منظر ہمارے سامنے آتا ہے. اس میں بھی دوسرا الزام لگایا. پہلا الزام تو تھا کہ جادوگری سے ہمیں اپنی سلطنت سے بے دخل کرنا چاہتا ہے. دوسرا الزام یہ لگایا یہ سب جادوگر جو اچانک سجدے میں گر گئے، لگتا ہے کہ موسیٰ ان کا گرو ہے، موسیٰ ان کا استاد ہے. نعوذ باللہ. یہ الزام تراشیاں ہمیشہ سے ان لوگوں کا رویہ رہا ہے. حق کے خلاف جب کوئی بات بنتی نہیں تو اس طرح کی الزام تراشیاں وہ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد بتایا کہ طرح طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو آزمایا. کئی چھوٹے چھوٹے معجزے ہوئے، کئی عذاب آئے جو وارن کرنے کے لیے تھے. ان میں سے قحط آ گیا اور پھلوں کا نقصان ہونے لگا. قحط کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے یا پھلوں میں کیڑے پڑنے لگے. اور اس کے بعد طوفان بار بار امٹ کر آنے لگے. کبھی کبھی ٹڈیوں کا حملہ ہو جاتا تھا اور کافی بڑی تعداد میں شہر کے اندر ٹڈی دل آ جاتے تھے. کبھی جوئیں لوگوں کے سروں میں بہت زیادہ بڑی تعداد میں رینگنے لگتی. کبھی لوگ گھروں میں ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہر طرف مینڈک پھدکنے لگتے ہیں. کبھی لوگ اپنے پانی پینے کے لیے برتن اٹھاتے تو پانی خون میں بدل جاتا. یہ اور اس طرح کے بہت سے معجزے آئے. جب بھی کوئی معجزے آتے تو فرعون بلاتا اور کہتا کہ تم اپنے رب سے دعا کرو، اگر یہ بلا ٹل گئی تو ہم ایمان لے آئیں گے. لیکن جب بلا ٹل جاتی تو پھر اپنی پرانی روش پر وہ قائم ہو جاتا. انسانوں میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، تکلیف آتی ہے تو خدا سے بہت وعدے کرتے ہیں، منت سماجت کرتے ہیں. تکلیف جب دور ہو جائے تو اس طرح سے وہ بھول جاتے ہیں جیسے کبھی انہوں نے خدا کو پکارا ہی نہیں تھا. اب جب یہ دیکھا تو فرعون کے درباریوں نے ایک دن پارلیمنٹ میں کہا، وقال الملأ من قوم فرعون، قوم فرعون کے جو ملا تھے انہوں نے کہا، اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اے جہاں پناہ کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی آزاد چھوڑ دیں گے کہ زمین میں فساد پھیلاتے رہیں؟ خواتین و حضرات، امن کی بات کرنا فساد معلوم ہوتا ہے باطل کو، انصاف کی بات کرنا فساد معلوم ہوتا ہے، انسانوں کے درمیان اونچ نیچ کے بغیر مساوات کی تعلیم دینا انہیں فساد معلوم ہوتا ہے. جب فسادیوں کا مزاج بگڑ جاتا ہے تو انصاف ان کو فساد نظر آنے لگتا ہے اور ان کا فساد امن نظر آنے لگتا ہے. تو کہا فرعون نے کوئی بات نہیں ہے، موسیٰ اور اس کی قوم کو ہم دیکھ لیں گے. اور اس نے کہا کہ ہمارے لیے یہ کام آسان ہے، سنقتل ابناءہم، ہم ان قریب ان کے لڑکوں کو قتل کر دیں گے، ونستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، ہم ان پر غلبہ رکھتے ہیں، اکثریت ہماری ہے، میجورٹی ہماری ہے، قانون ہمارا ہے، ڈیپ سٹیٹ ہمارا ہے، جوڈیشری بھی ہمارے قبضے میں ہے، میڈیا بھی ہم جیسے بولے ویسے گائے گا، ساری چیزیں ہماری ہیں. وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، ہم ان پر غلبہ رکھتے ہیں. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمع کیا، ایک بڑا خطاب عام کیا. اس میں انہوں نے قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ سے مدد چاہو، اللہ کی مدد کے بغیر یہ مصیبت ٹلنے والی نہیں، اس آزمائش میں پورے نہیں اتر سکتے. اس میں تفصیل سے اور آگے ہے کہ نمازوں کا اہتمام کرو، گھروں کو قبلہ بنا لو، گھروں ہی میں مسجدیں بنا لو، نمبر 1. دوسرا کہا کہ صبر کا رویہ اختیار کرو، واویلا نہ مچاؤ، جلدی نہ کرو. تیسرا دیکھو کہ زمین کی حکومت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. میراث اس کی ہے اور وہ بعض مصلحتوں سے کسی کو اقتدار دیتا ہے، کسی اقتدار سے نیچے کر دیتا ہے. لیکن یاد رکھو تقویٰ کی روش پر جو لوگ قائم رہیں گے انہی کا انجام صحیح ہونے والا ہے. بہت بڑے خطاب عام کے نقطوں کو اللہ تعالیٰ نے 4 پوائنٹس میں بیان کر دیا. اس کے بعد دوسرا منظر شروع ہوتا ہے کہ جب یہ سب کچھ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نکال لے گیا وہاں سے
اور فرعون اور اس کی پوری سلطنت، اس کے ایوان ڈوب گئے، اس کا لشکر ڈوب گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مائیگریٹ کر کے جا رہے تھے وادی سینا میں، تو ایک گاؤں سے ان کا گزر ہوا جہاں کچھ لوگ بچڑے کی پوجا کرتے تھے، کافی بڑی تعداد میں نکلے تھے۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ 1 ملین کی آبادی تھی، 10 لاکھ کی آبادی تھی، بہرحال جتنی بھی رہی ایک کافی بڑی تعداد اپنی قوم کو لے کر چلے، اور راستے میں کچھ لوگوں نے اس طرح کی بےہودہ حرکتوں کو دیکھا، پھر اس کے بعد وادی سینا میں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے کھانے پینے کا اور سائے کا، بہت سی چیزوں کا انتظام کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کوہ طور پر تاکہ آپ کو شریعت دے، آپ کو پیغام دے۔ 1 مہینے کے لیے بلایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 دن پہلے پہنچ گئے، گویا کہ 40 دن وہاں بیٹھے رہے عبادت کرتے ہوئے۔ اسی دوران آپ نے اللہ تعالیٰ سے خواہش ظاہر کی کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تجھے۔ یہ دوسرا منظر ہے، پہلا منظر تو مصر کا تھا، اب یہ دوسرا منظر وادی سینا کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب خواہش ظاہر کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری ذات ایسی ہے کہ کسی کی نگاہوں میں سما نہیں سکتی، تمہارا اصرار ہے تو سامنے والی چٹان پر نگاہ ڈالو، وہاں ہم اپنی تجلی ظاہر کرتے ہیں، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ رک جائے تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو، ورنہ مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک تجلی ظاہر کی اور پہاڑ جو ہے جل کر پھٹ گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب افاقہ ہوا تو اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرنے لگے، معافی مانگنے لگے کہ میں نے بڑی جسارت کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو میں نے تم کو رسول بنایا، تمہیں ہم کلامی کا شرف عطا کیا، یہ بہت بڑی چیزیں ہیں، اس کا شکر ادا کرو، یہ تمہارے لیے کافی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد وہاں سے وہ شریعت کی تعلیمات تختیوں میں لکھ کر اللہ نے دیا تو لے کر آئے۔ جاتے وقت اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی نیابت کے لیے ذمہ دار بنا کر گئے تھے۔ واپس جب آئے تو دیکھا انہوں نے کہ ان کی قوم کے اندر ایک بڑی برائی آ گئی۔ سامری نام کا ایک آدمی تھا حضرت موسیٰ کی قوم کا، اس نے کہا کہ دیکھو موسیٰ تم کو لا کر جنگل و بیابان میں چھوڑ کر چلے گئے، اب کوئی تمہارا پوچھنے والا نہیں اور تمہارا خدا بھی نہیں ہے، لاؤ تم اپنے زیوروں کو سونے کو، میں اسے پگھلا کر تمہارے لیے خدا بناتا ہوں۔ نعوذ باللہ، عورتوں سے اس نے سب زیور اور سب جمع کیے اور اس سے ایک بچڑا بنایا۔ وہ بچڑا ایسے بنایا کہ جب ہوا چلتی تھی تو پائیں پائیں کی آوازیں آتی، کہتا کہ دیکھو تمہارا بھگوان بات کر رہا ہے، اور لوگ اس کی پوجا میں لگ گئے۔ ایک حصہ بنی اسرائیل کا حضرت ہارون علیہ السلام نے روکا صحیح، لیکن لوگ ان کے قتل پر آمادہ ہو گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے اور دیکھا تو بہت غضبناک ہو گئے، بہت غضبناک ہو گئے، اگر دونوں تختیوں کو اٹھا کر پٹخ دیا اور اپنے بھائی کے سر کے بال کو پکڑ کر کھینچا اور کہنے لگے کہ تم نے بہت ہی بری نیابت کی، کیا اسی لیے میں تم کو قوم کے درمیان چھوڑ کر گیا تھا کہ میری مباحد قوم مشرک بن جائے؟ ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میری ماں کے بیٹے ایسا نہ کر، سمجھ وہ ہوا یہ کہ میں نے روکا اور یہ مجھے قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور اگر یہ قتل کر دیتے تو قوم کا وہ حصہ جو میرے ساتھ تھا، توحید پر تھا، ان پر بھی ان کی سرداری ہو جاتی تھی، اس لیے میں نے تیرے آنے تک انتظار کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غضب جب ٹھنڈا ہوا، تختیوں کو اٹھا لیا اور سامری سے بھی گفتگو کی، سورہ طٰہٰ میں اس کی تفصیلات آتی ہیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت افسوس ہوا اپنی قوم کے اس کرتوت پر۔ 70 سرداروں کو جمع کیا، ان کو لے گئے پہاڑ پر معافی مانگنے کے لیے، مگر وہاں جا کر یہ 70 سرداروں نے شرارت کی اور اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بے ہوش کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گڑ گڑا کر دعا کرنے لگے کہ پروردگار، ان میں سے کچھ جاہل تھے جنہوں نے یہ گستاخی کر دی، اب اگر یہ مر جائیں گے تو میری قوم مجھ سے کیا کہے گی کہ موسیٰ 70 سرداروں کو پہاڑ کے دامن میں لے جا کر مروا دیا۔ رب تو ہمیں معاف کر دے، تو سب سے بہترین معاف کرنے والا اور تو رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، میں سزا بھی دیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو میری رحمت ہے تمہاری قوم کے ان لوگوں کو ملے گا جو آج ہیں، اور آگے بھی جب جب لوگ تمہاری قوم کے وعدہ پورا کریں گے، عہد کو پورا کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، اور جو جو نبی آئے گا اس پر ایمان لے آئیں گے، ان سب کو میری رحمت ہوگی، بالخصوص وہ نبی جس کے آنے کی پیشین گوئی ان کتابوں میں موجود ہے، یعنی تورات میں اور آگے دوسری کتابوں میں موجود ہے، اسے جب پائیں گے تو اس نبی پر وہ ایمان لے آئیں گے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کتابوں میں پیشین گوئی تھی اس کے مطابق نبی موعود تھے جو لوگوں کے درمیان آئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، نبی امی وہ جس کا ذکر اپنی کتابوں میں تورات اور انجیل میں لکھا پاتے ہیں، یأمرہم بالمعروف، وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے، وینہاہم عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روکتا ہے، ویحل لہم الطیبات، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے، ویحرم علیہم الخبائث، اور خبیث اور بری چیزوں کو ان پر حرام کرتا ہے، ویضع عنہم اسرہم، اور جو بوجھ وہ لادے ہوئے تھے اسے ان کے پیٹھوں سے اتارے گا، والاغلال التی کانت علیہم، اور زنجیریں جو انہوں نے باندھ لیے تھے، جو تشدد کی وجہ سے، شدت پسندی کی وجہ سے اپنے مزاج میں جو شریعت کو انہوں نے تنگ کر لیا تھا، ان سب کو آ کر وہ زنجیروں کو توڑے گا۔ پس وہ نبی جب آئے، والذین آمنوا بہ، اس پر ایمان لے آنا، وعزروہ، اس کی عزت کرنا، ونصروہ، اور اس کی نصرت کرنا، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور جو اس کے لائے ہوئے نور کی اتباع کریں گے، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ حضرت موسیٰ کے عصا کے مارنے سے چٹان پر 12 چشمے پھوٹے، اور ان کے 12 قبیلوں کے لیے پینے کے پانی کا انتظام ہو گیا۔ تیسرا واقعہ آتا ہے کہ ایک نہر کے کنارے ایک بستی تھی، ان کو سبت کا حکم تھا، ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑنا، لیکن ان میں سے لوگ مچھلی پکڑتے تھے۔ ایک گروہ نافرمانی کرتا تھا، دوسرا گروہ خاموش تھا، تیسرا گروہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتا تھا، دوسرا گروہ کہتا تھا کہ یہ کام کیوں انجام دیتے ہو، تو تیسرا گروہ کہتا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس بچنے کے لیے دعوت کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے پہلے اور دوسرے دونوں گروپس کو سزا میں مبتلا کیا، اور تیسرے گروپ کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ 2 میثاق کو تم نے توڑا اہل کتاب نے، ایک میثاق جبل اور ایک میثاق ازل، پہاڑ پہ لے جا کر تمہارے سرداروں سے ہم نے عہد لیا تھا، میثاق لیا تھا، اس کو بھی توڑا، اور ایک یہ ہے کہ حضرت آدم کی پشت سے پیدا ہونے والے جتنے انسان تھے ان سب سے ہم نے عہد لیا تھا، عہد ازل جسے کہتے ہیں، الست بربکم، وہاں بھی تم نے عہد کیا تھا، اس کی صدا تمہارے من کے اندر موجود، ضمیر کے اندر موجود ہے، لیکن اسے بھی تم نے فراموش کر دیا۔ تو بہرحال اس کے بعد یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سارے اسماء حسنہ ہی، اسی نام سے اسے پکارنا چاہیے، اور انسانوں میں سے ہمیشہ عدل و حق پر، راستی پر قائم رہنے والا ایک گروہ موجود رہے گا۔ یہودیوں کے بارے میں، اہل کتاب کے بارے میں بتایا کہ ان میں سے بھی بعض لوگ ہیں جو حق کی گواہی دیتے ہیں اور راستی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بتایا کہ توحید پر قائم رہنے کے بجائے جب لوگ دنیا پرست ہو جاتے ہیں تو ان کی مثال کتے کی سی ہو جاتی ہے، اور بتایا کہ کتا ہمیشہ سے زبان اس کی جو لٹکتی ہے وہ اشارہ دیتا ہے کہ وہ بھوکا ہے، کھایا ہوا ہو تب بھی مزید کی طلب ہوتی ہے، اور خالی پیٹ ہو تب بھی مزید کی طلب ہوتی ہے۔ تو دنیا پرست لوگ جو آخرت کو فراموش کر دیتے ہیں، بالخصوص یہود کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا کہ ان کی دنیا پرستی کتے کی سی ہے۔ پھر آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ توحید کی طرف آؤ، اور توحید میں بالخصوص بتایا کہ جب مرد عورت پر چھا جاتا ہے تو ایک پانی کا قطرہ بوند بہا دیتا ہے، اس کے بعد بچہ کے پیدا کرنے میں نہ باپ کا رول ہے نہ ماں کا رول ہے، نہ یہ دیوی دیوتا جتنے یہ لوگ پکارتے ہیں ان سب کا کوئی رول ہوتا ہے، صرف خدا تعالیٰ ہے جو بچے کو ماں کے پیٹ میں مختلف مرحلوں سے بڑھا کر ایک اچھا بھلا چنگا پیارا خوبصورت بچہ بنا کر دنیا میں پہنچا دیتا ہے۔ لیکن مشرکین ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شکر ادا کرنے کے لیے کہاں کہاں چلے جاتے ہیں اور کس کس کے نظر مانتے ہیں۔ کہا کہ یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے معافی کا معاملہ کیجیے، عفو درگزر کا معاملہ کیجیے، اچھی بھلی باتیں بولیے اور جاہلوں سے اعراض کیجیے۔ آخر میں سورت کے اختتام پر بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کتاب بھیجی ہے، یہ کتاب ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، یہ فوڈ فار تھاٹ ہے، یہ فوڈ فار ایکشن ہے، اور اس میں ہیومن سینٹیمنٹس کے لیے کافی مواد اور ٹھنڈک موجود ہے۔ اس پر یہ سورت ختم ہوتی ہے، اور اس کے بعد دوسری سورت شروع ہوتی ہے، سورہ انفال۔ یہ بھی دوسرے گروپ ہی کی ایک سورت ہے، لیکن یہ سورت مدنی ہے، اور اس سورت کی شروعات یہ ہے کہ جنگ بدر کا واقعہ اس میں بتایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے جب پہنچے تو قریش کے سرداروں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نوپود ریاست
اسی وقت ختم ہو جائے، اس کے لیے مدینے کے اطراف جتنے قومیں اور جتنے قبیلے تھے ان سب سے کہہ رکھا تھا کہ تم مدینے کو رسد نہیں پہنچانا، غلہ اناج نہیں پہنچانا، اور اگر تمہارا نقصان ہوتا ہے تو ہم دگنی رقم دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے نتیجے میں مدینے میں قحط سالی آ گئی، تکلیف آ گئی، پریشانی آ گئی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا مدینہ جانے کے تقریباً 1.5 سال کے بعد کہ ایک قافلہ نارتھ کی طرف سے، ملک شام کی طرف سے آ رہا ہے ابو سفیان کی قیادت میں۔ تو صحابہ کو جمع کر کے پوچھا کہ کیا اس قافلے پر حملہ کیا جائے؟ تو لوگوں نے کہا صحیح، بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ ریاست کی سطح پر جب ان کے معاشی بائیکاٹ کیا گیا اور نقصان ہو رہا ہے تو معاشی بائیکاٹ کا اور معاشی نقصان کا جواب یہ ہے کہ سامنے والی کی معیشت کو بھی جو ہے نقصان پہنچایا جائے۔ اور دوسری طرف اس قافلے کو بچانے کے لیے ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر چلا اور سوچا کہ مدینے کا معاملہ ختم کر دیا جائے، اور مدینے سے 70-80 کلومیٹر دور ایک چھوٹا سا گاؤں تھا بدر، آج بھی چھوٹا سا ہی گاؤں ہے، وہاں آ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تیاری کی۔ اللہ نے حکم دیا کہ بجائے اس کے کہ تجارت کا جو قافلہ آ رہا ہے اس کے بجائے جنگ لڑنے کے لیے جو قافلہ مکہ سے چلا ہے اس کے ساتھ مٹ بھیڑ ہونی چاہیے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نارتھ کے بجائے ساؤتھ کی طرف رخ کیا، بدر کے مقام پر آ کر انہوں نے پڑاؤ کیا اور جنگ کا پورا نقشہ بنایا، کہاں پہلے رکنا چاہیے یہ طے کیا، پانی کہاں جمع کرنا چاہیے یہ دیکھ لیا، پھر اس کے بعد اپنے آپ نے ٹینٹ بنایا جسے آج مسجد عریش کہتے ہیں، اور دن بھر ساری تیاری کرنے کے بعد رات میں اللہ کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گڑ گڑا کر دعا کرنے لگے کہ اے رب، یہ میری محنت کا ثمرہ ہے، یہی مٹھی بھر لوگ ہیں، اگر کل میدان جنگ میں مارے جائیں تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت ابوبکر ساتھ میں کھڑے تھے، بار بار رسول اللہ دعا کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ سر اٹھائیے۔ اس کے بعد اگلے دن جنگ ہوئی، اس جنگ میں ادھر 1000 لوگ تھے اور ادھر 313 تھے۔ رسول اللہ نے اس میں سے 10% لوگوں کو ریزرو فورس کی حیثیت سے اپنے پاس رکھ لیا، باقی لوگوں کی 3 صفیں بنا دی۔ پہلی صف کے لوگ تلوار سے لڑنے والے، دوسری صف کے لوگ تیر سے لڑنے والے، تیسری صف کے لوگ نیزے اور بھالے سے لڑنے والے۔ بہرحال ایسی زبردست جنگ کی پلاننگ کی، اور جنگ کے میدان میں جہاں آپ نے نماز ادا کی، آپ کے قبلے کی طرف، آپ کے سامنے کی طرف ایک پہاڑ ہے، آج بھی موجود ہے، وہاں فرشتوں کا نزول ہوا، فرشتوں کی مدد ملی، اور اس کے نتیجے میں وہ جنگ ایسی زبردست جنگ ہوئی جس میں کفار و مشرکین کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، اور مسلمانوں میں بھی 14-15 صحابہ شہید ہوئے، اور وہ جنگ مسلمان جیت گئے، اور کفار کے لیے بڑی شکست کا، بڑی رسوائی کا اور بڑی ذلت کا سبب بنی۔ وہاں سے وہ لوٹ گئے۔ تو اس پر یہ کمنٹ ہے، بتایا اس کی شروعات اس طرح سے ہوتی ہے کہ مومنین وہ ہوتے ہیں جن کے سامنے اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا جائے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کا توکل بڑھ جاتا ہے، وہ نماز قائم کرنے لگتے ہیں، وہ انفاق دینے لگتے ہیں۔ اور مومنوں سے کہا کہ تم رسول کی اطاعت صدق دل سے کرو، صحیح طور پر کرو۔ اطاعت کے 4 لیولز ہیں، سمجھ لیجئے۔ اطاعت کے لیے سب سے پہلے سننا ہے، مشرکین اور کافر سنتے نہیں۔ اس کے بعد سمجھنا ہوتا ہے، منافقین سنتے ہی لیکن سمجھتے نہیں۔ سننے اور سمجھنے کے بعد اعتماد کرنا ہوتا ہے۔ جو کمزور ایمان والا ہوتا ہے وہ رسول اللہ کی بات کو سمجھتا ہے لیکن اعتماد نہیں کرتا، لیکن ایک صادق مسلم وہ ہوتا ہے جو تقاضے پورے کرتا ہے۔ سننا، سمجھنا، اعتماد کرنا اور تقاضے پورے کرنا، یہ اطاعت رسول کے 4 سٹیجز ہیں۔ ایک پکا صادق مسلمان وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل یقین رکھتا ہے اور تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ نے جب پکارا تو صحابہ کرام جو جنگ کے لیے تیار ہوئے ان کے بارے میں کہا کہ مومنین تو وہ ہوتے ہیں جب اللہ اور اس کے رسول پکارتے ہیں تو لبیک کہتے ہیں، اس لیے کہ اسی لبیک میں زندگی ہے، اور دونوں جو پکارتے ہیں اللہ اور اس کے رسول وہ زندگی کی طرف بلاتے ہیں، یعنی شہید بھی ہو جائیں تو امر ہو جاتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے، اس زندگی کی طرف وہ بلاتے ہیں۔ اور کہا کہ یہ جو جہاد مسلمانوں نے کیا اور آگے بھی زندگی میں جب بھی کوئی کشمکش ہوگی، اس کشمکش کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم میں برائیاں ہوتی ہیں اور سزا بھیجتا ہے تو برائی کرنے والوں کو بھی سزا دیتا ہے، برائی کو دیکھ کر خاموش ٹھنڈے پیٹوں برداشت کرنے والے کو بھی سزا دیتا ہے۔ اس لیے جو مومنین اور متقی ہوتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جب لڑتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا سے بچنے کا یہی ایک طریقہ ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ڈرو اس عذاب سے جس کی آفت آئے گی تو صرف ظالموں کو نہیں آئے گی۔ تو ظلم کرنے والوں کو ظلم سے روکنا، برائی سے روکنا مومنین اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو سازش دار الندوہ میں ہوئی اس کا بھی تذکرہ آیا،
اور آخر میں یہ کہا گیا کہ اب یہ کفار و مشرکین مسجد حرام کے متولی نہیں رہ سکیں گے، انہیں باز آ جانا چاہیے اپنے برے کرتوتوں سے، حرکتوں سے، اور انہیں دعوت دیجئے اور یہ بتائیے ان لوگوں کو کہ اگر وہ اب بھی لوٹ آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم پائیں گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی مغفرت ہو جائے گی۔ بہرحال مسلمانوں کو اس پارے کے اختتام میں جنگ لڑنے کی تعلیم دی گئی اور کہا گیا کہ جہاد کرو یہاں تک کہ دنیا سے فتنہ ختم ہو جائے، پرزیکیوشن ختم ہو جائے، ظلم ختم ہو جائے، ناانصافی ختم ہو جائے، اور دین جو سراسر انصاف پر مبنی ہے، عدل و قسط پر مبنی ہے، وہ دنیا کے لیے راحت کا پیغام بن کر عام ہو جائے۔ تب تک اس کوشش کو جاری رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس بارے میں بیان کیے گئے اسباق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔